السلام علیکم سامعین، اس وقت ہم نامور عالم دین مجلس دعوت الحق کے چیئرمین حضرت مولانا عبدالستار سلام قاسمی صاحب کا ایک ویڈیو خطاب پیش کر رہے ہیں، جس کا عنوان ہے سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ بزرگان محترم، عزیزوں اور دوستو، آج رمضان المبارک کی 21 تاریخ ہے اور سن 1443 ہجری۔ آج سے 1403 سال پہلے رمضان المبارک کی 17 تاریخ تھی کہ اس میں اسلام دشمن نمائندوں کے چند شر پسند وہ ایک جگہ بیٹھے، خفیہ میٹنگ ہوئی اور یہ مشورہ ہوا، ڈسکس ہوا کہ ہماری اسلام کے خلاف تمام ریشہ دوانیاں اور سازشیں اور تمام کوششیں وہ بیکار ہو رہی ہیں ان 3 شخصوں کی وجہ سے، یعنی حضرت علی، حضرت امیر معاویہ اور حضرت عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، کہ یہ 3 شخص ہیں کہ جن کی وجہ سے ہم جو بھی کوشش کرتے ہیں اسلام کے خلاف وہ رائے گا جاتی ہے، کوئی اس کا اثر نہیں ہوتا۔ اس لیے ایسا کرو کہ ان تینوں کا صفایا کر دو۔ چنانچہ اس خفیہ میٹنگ میں یہ طے پایا کہ رمضان کی آج کی تاریخ 21، اس کی فجر کی نماز میں تینوں پر یک بارگی، بیک وقت اور بیک دن، ایک ہی دن اور ایک ہی وقت میں تینوں پر قاتلانہ حملہ کیا جائے اور ان کو ختم کر دیا جائے۔ اب اتفاق کہ اس روز حضرت امیر معاویہ کسی وجہ سے نماز پڑھانے نہیں آئے، ان کی جگہ کوئی دوسرا شخص امامت پر آیا اور ان کی جگہ وہ شہید ہو گیا۔ حضرت عمرو ابن عاص پر حملہ ہوا مگر وہ کارگر نہیں ہوا، اچٹتا ہوا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر وار کارگر ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آسمان اسلام کے آفتاب و مہتاب ہیں، روشن آفتاب، جن کے نام سے اور ان کے کام سے کیا مشرق اور کیا مغرب اور کیا شمال اور کیا جنوب، 4 دانگ عالم کے مسلمان ہی نہیں غیر مسلم بھی ان کے نام سے واقف ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ 4تھے خلیفہ راشد، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 3رے داماد، چھوٹے داماد، اس لیے کہ بڑے داماد حضرت ابو العاص ابن ربی ہیں، جن کے نام سے مسلمان ناواقف رسول اللہ کی بڑی بیٹی اور بڑے داماد کو دیس نکالا کر رکھا ہے مسلمانوں نے، کوئی جانتا ہی نہیں کہ آپ کے بڑے داماد اور آپ کی بڑی بیٹی بھی کوئی تھی، زینب بڑی بیٹی اور بڑے داماد ابو العاص ابن ربی۔ دوسرے داماد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جن کے نکاح میں حضرت رقیہ تھی، ان کا انتقال ہوا ام کلثوم، اور یہ چھوٹے داماد ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ خلفائے راشدین میں ان کا 4تھا مقام ہے۔ بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ابو طالب، یہ کنیت ہے ورنہ ان کا نام عبد مناف ہے۔ والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد،
حضرت علی کی پیدائش وہ معمول کے مطابق ان کے اپنے والد کے مکان میں ہوئی. ان کی والدہ کے بطن سے وہ اپنی والدہ کے بطن سے اپنے والد کے گھر میں پیدا ہوئے. یہ جو مشہور ہے کہ وہ مولود کعبہ ہے، یہ بات درست نہیں ہے. یہ بات صحیح نہیں ہے کہ وہ خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے. اور یہ بات اہل سنت والجماعت ہی کے علماء نہیں کہتے، بلکہ جو اہل تشیع کے انتہائی معتبر محققین ہیں، محدثین ہیں، اہل علم ہیں. مثال کے طور پر کلینی، جن کی کتاب الکافی کا یہ مقام ہے کہ وہ قرآن سے اگر برتر نہیں سمجھتے تو کم سے کم گویا اس سے کمتر بھی نہیں سمجھتے، بلکہ قرآن کے بارے میں تو ان کا خیال یہ ہے کہ یہ محرف ہے، اس میں تحریف ہو گئی، 10 پارے نکال دیے گئے. لیکن کلینی نے جو لکھ دیا ہے وہ اٹل ہے. حرف ایک ایک حرف گویا الکافی کا ان کے نزدیک آمنا و صدقنا کا درجہ رکھتا ہے. تو الکافی جو کلینی کی ہے اس میں حضرت علی کے مناقب ڈھیر سارے بھرے پڑے ہیں. اسی طرح سے علامہ مجلسی کی بحار الانوار جو انتہائی عظیم ترین عظیم المرتبت شخصیت ہے شیعوں کے یہاں، اس میں حضرت علی کے مناقب، محامد، فضائل، محاسن ڈھیروں موجود ہیں، بھرے پڑے ہیں. لیکن پیدائش کے سلسلے میں کہیں انہوں نے یہ ذکر نہیں کیا کہ خانہ کعبہ کے اندر ان کی پیدائش ہوئی. یہ بعد میں ایجاد بندہ ہوئی ہے. بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش ہوئی اپنے کوئی معمول کے مطابق ان کے اپنے گھر میں ہوئی. البتہ خانہ کعبہ میں جو پیدا ہوئے ہیں وہ ایک دوسری شخصیت ہیں، حکیم ابن حزام، جیسا کہ علامہ ذہبی نے لکھا ہے، جیسا کہ ابن حجر عسقلانی نے اس بات کو لکھا ہے، جیسا کہ حاکم نے لکھا ہے. متعدد محققین نے اس بات کو گویا بیان کیا ہے کہ مولود کعبہ حضرت علی نہیں ہے بلکہ حضرت حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالی عنہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا رشتہ گویا چچیرے بھائی کا ہے. ان کے والد رسول اللہ کے والد عبداللہ اور حضرت علی کے والد عبد مناف یعنی ابو طالب. طالب ان کے بڑے بیٹے کا نام تھا. ان سے 10 سال چھوٹے عقیل، ان سے 10 سال چھوٹے جعفر، ان سے 10 سال چھوٹے علی. تو طالب ان کے بڑے بیٹے کا نام تھا. حضرت علی کے بڑے بھائی جو بچپن میں خدا جانے کہاں گم ہو گئے، لوگ کہتے ہیں کہ جنات اٹھا کے لے گئے، انہی کے نام پر ان کی کنیت ہے ابو طالب. تو رسول اللہ کے والد عبداللہ اور ابو طالب یہ دونوں کے دونوں سگے بھائی ہیں، ایک ماں اور ایک باپ. ماں فاطمہ بنت اسد اور باپ عبد المطلب. لیکن یہاں بھی مجھے کہنے دیجئے کہ حیرت ہی نہیں ہے بلکہ افسوس کا مقام ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ابو طالب ہی نہیں ہیں بلکہ زبیر بن عبد المطلب بھی سگے چچا ہے. زبیر بن عبد المطلب کے باپ بھی عبد المطلب ہیں اور ماں بھی وہی فاطمہ بنت اسد ہیں. ایک ماں اور ایک باپ کی اولاد ہیں زبیر ابن عبد المطلب. اتنا ہی نہیں، زبیر وہ کبیر و بنو ہاشم
میں گویا ان کا بڑا مقام، سب سے بڑے تھے، ان کا بڑا مرتبہ تھا۔ اتنا ہی نہیں، عبد المطلب کے انتقال کے بعد وہی وصی تھے، جیسا کہ الاصابہ کی روایت میں ہے کہ کان وصی ابی، باپ کے وصی تھے، وہ تمام معاملات کے ذمہ دار تھے، تمام معاملات ان کے مشورے، ان کے فیصلے سے طے ہوتے تھے۔ لیکن زبیر ابن عبد المطلب کو، جن کے بارے میں ہے کہ کبیر و بنی ہاشم بعد ابی، باپ کے بعد بنو ہاشم میں سب سے بڑے وہی تھے، وہی سردار تھے، وہ زبیر ابن عبد المطلب کہ جو مکے کا ہیرو ہے، وہ زبیر ابن عبد المطلب جو حرب فجار کا ہیرو ہے، وہ زبیر ابن عبد المطلب کہ جس کے پاس مکے کی تمام سیاسی، دینی، دنیاوی، معاشی تمام طاقتوں کا مرکز ہے، چاہے سقایا ہو، چاہے رفادہ ہو، چاہے ریاسہ ہو، حجابہ ہو، وہ تمام عہدے اور مناصب جو مکے کے دینی اور دنیاوی اور سماجی اور معاشی سمجھے جاتے تھے اور سمجھے جاتے ہیں، وہ ان تمام کا مرکز زبیر ابن عبد المطلب، لیکن اسی کو اسٹیج سے ہٹا دیا۔ تمام دنیا میں یہ کہا گیا اور کہا جاتا ہے کہ عبد المطلب کی وفات کے بعد حضور کی کفالت اور پرورش وہ چچا ابو طالب نے کی، جبکہ بڑے چچا موجود ہیں زبیر ابن عبد المطلب، جن کے سامنے کسی کو بولنے، دم مارنے کی مجال نہیں ہے۔ مشہور واقعہ ہے کہ مکے کا ایک بڑا سردار سعید ابن عاص، اس نے ایک مرتبہ یہ اعلان کیا کہ ہم جس روز پگڑی باندھ لیں گے، مکے میں کوئی مائی کا لال پگڑی نہیں باندھ سکتا۔ یہ مکے میں نہیں تھے، باہر تھے۔ یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ انتہائی مالدار شخصیت، پیسے والے، متمول، بہت بڑی گویا تجارت کے مالک زبیر ابن عبد المطلب، جب وہ مکے میں آئے تو ان کو بتایا گیا کہ شیخ ایسا ایسا چودھری صاحب نے کہا ہے، سعید ابن عاص نے۔ انہوں نے کہا کہ اچھا گھوڑا لاؤ۔ وہ گھوڑے پر سوار ہو کر سعید ابن عاص کی طرف کو دوڑے۔ یہ خبر سعید ابن عاص کو ہوئی، وہ وہاں سے رفع چکر طائف کی طرف ہو گئے۔ لوگوں نے کہا کہ اب کہاں بھاگ رہے ہو؟ کہا مرنے سے بھاگنا بہتر ہے۔ اس مرتبے کا شخص، اس اتنی عظمتوں کا مالک زبیر ابن عبد المطلب، اور اس کو ایک سوچی سمجھی، ایک حکمت کے تحت، سوچی سمجھی سازشوں کے تحت، سوچے سمجھے مقاصد کے تحت اس کو اسٹیج سے ہٹا دیا گیا۔ بہرحال میرے عزیزوں اور دوستوں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے 9 شادیاں کی ہیں۔ حضرت فاطمہ کے انتقال کے بعد 8 اور بیویوں سے انہوں نے نکاح کیے، ایک ساتھ نہیں، ایک ساتھ تو 4 کے علاوہ اجازت نہیں ہے۔ کسی بیوی کو طلاق دینے کے بعد یا اس کے انتقال کے بعد، بہرحال ایک وقت میں 4 سے زیادہ نہیں، لیکن کل 9 بیویاں ان کے تھیں، جن سے 14 بیٹے اور 17 لڑکیاں پیدا ہوئی۔ بیٹوں میں انہوں نے ابو بکر بھی نام رکھا ہے، بیٹوں میں انہوں نے عمر نام رکھا، بیٹوں میں انہوں نے عثمان نام رکھا۔ یہ نام رکھنے اس بات کی دلیل ہے کہ انہیں ان حضرات سے کوئی کسی طرح کی رنجش نہیں تھی، آپس میں وہ متفق تھے۔ رحماء بینہم، قرآن نے صحابہ کا یہ تعارف کرایا ہے کہ وہ آپس میں شیر و شکر ہے۔ اتنا ہی نہیں، حضرت علی نے اپنی بیٹی ام کلثوم کا نکاح حضرت عمر سے کرایا ہے۔ یہ بات بھی اگرچہ شیعہ حضرات چھپاتے ہیں، بتاتے نہیں ہیں، بلکہ انکار کرتے ہیں، لیکن جو شیعہ حضرات کی جو
قدیم ترین کتابیں ہیں، قدیم ترین مآخذ و مراجع ہیں، ان میں یہ بات لکھی ہے کہ یہ نکاح ہوا ہے۔ اتنا ہی نہیں، ان سے بیٹا بھی پیدا ہوا ہے۔ بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی آج شہادت کا دن ہے۔ اللہ تعالی ان کے مقامات و مراتب کو اور اس میں بلندی عطا فرمائے، بڑھوتری عطا فرمائے، اور جو ان کی سیرت کا ایک نمایاں ترین پہلو ہے عدل و انصاف، عدل و انصاف، اس پر ہمیں اور تمام ملت اسلامیہ کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔